اگر آپ کے دل میں عظمت صحابہ موجود ہے، اور ہونا ہی چاہیے، عثمان انتخاب مصطفیٰ کا نام ہے، عثمان انتخاب اللہ و رسول کا نام ہے، عثمان وہ ہے جنہوں نے صحابہ کی نگاہ میں عزت حاصل کیا ہے، عثمان وہ ہے جو غریبوں کا ہمدرد رہا ہے، محتاجوں کا مسیحا رہا ہے، عثمان وہ ہے جو قیامت تک امیروں کا آئیڈیل بن گئے ہیں۔ جس جہت سے ان کی لائف اور زندگی کا اسٹڈی کے لیے عثمان کی زندگی مکمل پرفیکٹ نظر آئے، اس لیے ہمیں ان کی زندگی کو نمونہ بنانا چاہیے اور ان کی بارگاہ میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنا چاہیے۔ 35 ہجری میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، تقریباً 40 ہجری میں حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوتی ہے۔ اب یہاں ایک تاریخ، ایک آدھ بات عرض کرتا چلوں کہ اس مبارک تاریخ کو، عثمان غنی کی شہادت کو یاد رکھنا چاہیے۔ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اور نہ ہی شہداء کی موت پر ہم لوگ جشن مناتے ہیں، نہ ہم لوگ ماتم کرنے والے ہیں، نہ شہادت پر جشن منانے والے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا معمول وہ ہے جو صحابہ کا ہے کہ ہم ان کا ذکر کیا کرتے ہیں، ان کی یاد منایا کرتے ہیں، ان کے نام سے محفلیں سجایا کرتے ہیں، ان کے نام سے لنگر لٹایا کرتے ہیں، ان کے نام سے سبیل پلایا کرتے ہیں۔ ہم نہ ماتم کرتے ہیں نہ جشن کرتے ہیں۔ یہی قرآن و حدیث کا عقیدہ ہے جو دیا گیا ہے، اور اسی پر صحابہ اہل بیت قیامت تک سارے اولیاء قائم رہیں گے۔ اسی پر آپ کو قائم رہنا چاہیے، اسی پر آپ کو قائم رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ مولا کائنات کے پر محرم میں آپ حضرات بیان سنیں گے، بات کریں گے۔ سن 10 ہجری کے اندر حجۃ الوداع میرے آقا نے آخری حج ادا فرمایا۔ مقام غدیر خم کے اندر مولا علی کی عظمت بیان کرنے کے لیے، لوگوں کے دلوں سے علی کی دشمنی اور بغض کو نکالنے کے لیے علی کی عظمت کو میرے آقا نے بیان فرمایا جو سر آنکھوں پر ہے، اور اسی موقع پہ یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، حدیث حالانکہ کافی لمبی ہے، من کنت مولا فعلی مولا، کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا۔ کہاں؟ مقام غدیر خم کے اندر، جب آقا عرفات، مینا، مزدلفہ سب سے حجۃ الوداع آخری حج کر کے آ گئے، تو شام، یمن اور مدینے کا راستہ جہاں کر ملتا ہے غدیر خم، وہاں جب یمن کے لوگ آ کر ملے حضرت علی، اصل میں واقعہ یہ حضرت علی کو میرے آقا نے امیر بنا کر کے کچھ صحابہ کے ساتھ یمن جنگ کے لیے بھیجا تھا، فتح ہو گئی۔ وہاں کچھ معاملات ایسے آئے کہ حضرت علی کا فیصلہ اپنی جگہ درست تھا، مگر کچھ صحابہ نے یہ سوچا کہ حضور سے تو اس کی اجازت حاصل نہیں ہے، انہوں نے کیسے ایسے کر لیا، تو ٹھیک ہے یہاں بات نہیں کریں گے، حضور سے جا کے بات کریں۔ تو میرے آقا ادھر حج سے صحابہ کے ساتھ واپس ہو رہے ہیں، غدیر خم کے اندر ملاقات ہوئی۔ وہ صحابہ جو یمن کے تھے، انہوں نے حضرت مولا علی کی شکایت کی کہ حضور ایسا ایسا معاملہ ہو جنگ میں۔ انہوں نے ایک بار کہا، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ دوسری بار شکایت کی، حضور نے چہرہ پھیر لیا۔ تیسری بار شکایت کی، حضور نے تب بھی چہرہ پھیر لیا۔ مگر جب وہ باتیں دہراتے رہے تو میرے آقا غضبناک ہو گئے اور فرمایا، کیا مجھے تم پر اور تمہارے مال پر، تمہاری جانوں پر زیادہ اختیار نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں حضور، آپ ہماری جان اور مال سے زیادہ مالک ہیں آپ۔ حضور نے فرمایا، کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے، وہ حضور بلا شبہ آپ ہمارے ولی ہیں۔ تب میرے آقا نے فرمایا، اگر میں تمہارا ولی ہوں تو علی بھی تمہارا ولی ہے، کیونکہ میں جس کا ولی ہوں علی بھی اس کا ولی ہے۔ تو اس کا پس منظر آپ نے سنا، بیک گراؤنڈ، وجہ یہ تھی۔ اب کچھ لوگوں نے اس کو ایک غلط رنگ دے دیا ہے۔ بلا شبہ مولا کائنات کو یہ عظمت ملنا ہمارے سر اور آنکھوں پر ہے، قیامت تک ہر مومن کے حضرت مولا کائنات ولی تھے اور ولی رہیں گے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی زبان ہے، مگر یہاں بات مولا کی ہے، مددگار کی ہے، تعظیم کے اعتبار سے مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اور ہمارے کچھ لوگوں نے اس مبارک تاریخ کو غلط رنگ دے دیا۔ اسلام کے اندر 2 ہی عید ہے، ایک عید الفطر، ایک عید الاضحیٰ جو اللہ و رسول کی جانب سے ہے، اور صحابہ کرام کے اور بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں نماز تو نہیں لیکن جشن کا، عید کا ایک شمع وہ ہے جب مصطفیٰ جان خاکدان گیتی میں تشریف لے آئے۔ اس کے علاوہ کوئی عید ہے اسلام کے اندر؟ مگر نہ جانے کچھ لوگوں کو کیا سوجھا، انہیں بقرعید اچھی نہیں لگی، عید الفطر اچھی نہیں لگی، عید میلاد اچھی نہیں لگی، ایک تیسری عید کو انہوں نے ایجاد کیا، وہ بھی کب؟
352 ہجری کے اندر. اور کس نے ایجاد کیا؟ بغداد کا ایک شیعہ بادشاہ تھا، معز الدولہ اس کا نام تھا. 352 ہجری میں شیعہ بادشاہ معز الدولہ عید غدیر خم، یعنی جب میرے آقا نے فرمایا علی کو کہ میں جس کا مولا علی اس کا مولا، اس دن انہوں نے عید ایجاد کر دیا. میں کہنا چاہتا ہوں 10 ہجری کو آقا نے علی سے فرمایا میں جس کا مولا علی اس کا مولا. حضرت علی اس کے بعد 30 سال تک حیات سے رہے. 40 ہجری میں حضرت علی کا وصال ہوا. حضرت علی نے کبھی یہ تذکرہ فرمایا؟ اب یہ عید کیوں مناتے ہیں؟ عید مناتے کہتے ہیں حضرت علی ہی اصل میں پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ بلا فصل، اس لیے ہم لوگ عید مناتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ان سے کہ بھائی آپ زیادہ جانتے ہو کہ علی زیادہ جانتے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ جب میرے آقا نے فرمایا علی کا فوراً وصال ہو گیا. حضرت علی تو اس کے بعد 30 سال حیات سے رہے. کبھی علی نے نہیں فرمایا کہ میں خلیفہ بلا فصل ہوں. حضرت علی کے ساتھ حضرت عمر فاروق رہے، حضرت عثمان غنی رہے، حضرت بلال رہے، حضرت سعد رہے، حضرت طلحہ رہے، حضرت زبیر رہے، حضرت ابو ہریرہ رہے، حضرت عائشہ رہے. ان سارے صحابہ نے کیا اس حدیث مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جو 350 سال کے بعد ایک شیعہ بادشاہ سمجھ رہا ہے؟ اب سمجھ رہے ہیں؟ یہ گڑھی ہوئی تاریخ ہے، بنا ہی تاریخ ہے جو سنیوں پر مسلط کی جا رہی ہے. اس لیے کون کیا کر رہا ہے میں نہیں جانتا. شیعوں کی کیا تاریخ ہے، رافضی کیا کر رہے ہیں، دوسرے لوگ کیا کر رہے ہیں، ہمیں غرض نہیں. اہل سنت و جماعت جو لوگ صحابہ پر اہل بیت پر یقین رکھتے ہیں، میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کے تہوار کو نہ بناؤ. عید غدیر خم کوئی عید نہیں ہے کہ صاحب جا کر کے نماز پڑھی جائے. حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے نماز بھی ایجاد کر لی. اس موقع پہ نماز بھی ایجاد کر لی. کس قدر بدعت ہے دین کے اندر. میں سمجھ رہا ہوں مولا علی سے تمہیں زیادہ محبت تھی یا امام حسن کو زیادہ محبت تھی یا امام حسین کو زیادہ محبت تھی یا امام زین العابدین کو زیادہ محبت تھی یا امام باقر کو زیادہ محبت تھی یا امام جعفر کو زیادہ محبت تھی یا امام حسن عسکری کو زیادہ محبت تھی یا امام نقی کو زیادہ محبت تھی یا امام ذکی کو زیادہ محبت تھی یا غوث اعظم کو زیادہ محبت تھی یا مخدوم سمرا کو زیادہ محبت تھی یا محبوب الہی کو زیادہ محبت تھی یا کریم نواز کو زیادہ محبت تھی یا وارث پاک کو محبت تھی. نبی کے خاندان کے کوئی بھی فرد اس عید کو تو عید نہیں منایا ہے. سب نے کہا ہے علی کا یہ رتبہ ضرور ہے مگر عید نہیں ہے. عید تو عید الفطر ہے، عید تو عید الاضحیٰ ہے، عید تو عید میلاد النبی ہے. اس لیے سنیوں غیروں کی باتوں میں نہ جاؤ. یہ 18 تاریخ کو بلیک ڈریس والے جلوس نکالتے ہیں، ہم ان کے عقیدے پر آبجیکشن نہیں کرتے ہیں مگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے. آج ہمارا سنی بھی بہکاوے میں چلا جا رہا ہے کہ علی کی بات ہو رہی ہے. ارے ہم علی کی بات غیروں سے نہیں سنیں گے. علی کی بات سنیں گے تو اللہ سے سنیں گے، رسول اللہ سے سنیں گے. ہم دوسروں سے علی کی بات کیوں سنیں گے؟ قرآن پڑھو، علی کی عظمتیں دیکھو، احادیث مبارکہ دیکھو، علی کی عظمتیں دیکھو. علی کی عظمت کے لیے ہمیں کسی سے ادھار لینے کی ضرورت نہیں ہے. علی کی عظمت کے لیے قرآن کافی ہے، حدیث مصطفیٰ کافی ہے. اس لیے خود بھی ان چیزوں سے بچیے اور اپنی نسلوں کو بھی ان چیزوں سے بچائیے. تفضیلیت، رافضیت اور شیعیت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیے. اللہ کے نبی نے اہل سنت و جماعت کے بارے میں جنتی گروہ ہونے کا پیغام دیا ہے. اسی گروہ پر آپ قائم رہیے اور آنے والی 15 تاریخ یا کل مغرب بعد سے لے کر اتوار تک اگر کچھ کرنا ہے تو عثمان غنی کی یاد منائیے، ان کا ذکر کیجیے، ان کی شہادت کو خراج تحسین کیجیے، ان کی سخاوت سے درس لے کر سبق لے کر، ان کی دولت خرچ کرنے سے سبق لے کر کچھ اپنی جیبوں کو خالی کرنے کی کوشش کیجیے تاکہ ہمارا آپ کا شمار حضرت عثمان غنی کے غلاموں میں ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو خیر کی توفیق عطا فرمائے.